الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله. بزرگوں اور بھائیوں، کل جس سورت کی تفسیر بیان کی تھی اس کے بعد یہ سورت، کل جو میں نے بات بیان کی تھی اس میں ایک بات رہ گئی تھی، وہ یہ ہے کہ مسائل تین قسم کے، ایک ملکی مسائل، ایک ملی مسائل اور ایک مذہبی مسائل. مسائل تین قسم کے. جو ملکی مسائل ہیں ان میں ملک کے تمام باشندوں کے ساتھ یونٹی، اتحاد ہو سکتا ہے اور کرنا چاہیے. جیسے میں ہندوستان کا، انڈیا میں ہم مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں اور پتہ نہیں کون کون. تو جب بھی ہمارا کوئی ملکی مسئلہ ہو تو ان تمام اقوام کا اتحاد ہو. دلیل، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں وارد ہوئے ہیں، مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں، تو وہاں پہنچتے ہی سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 5 کام کیے. وہ 5 کام میں نہیں بیان کروں. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ کی حجت البالغہ کے آخر میں ان کا تذکرہ ہے اور رحمت اللہ الواسعہ میں اس کی تفصیل. میں وہ 5 بات بیان نہیں کروں. ان 5 کاموں میں سے ایک کام، مدینہ میں 3 قومیں بستی تھیں، بڑی تعداد مشرکین کی تھی. اس کے بعد دوسری میجورٹی یہود کی تھی اور مسلمان تھوڑے سے تھے. مدینہ میں مسلمان تو ابھی نئے نئے شروع ہوئے ہیں، مسلمانوں کی تعداد بہت ہی تھوڑی تھی. مسلمانوں سے بہت زیادہ یہودی تھے اور یہودیوں سے بہت زیادہ مشرکین تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ میں پہنچتے ہی ان تینوں قوموں کے درمیان میں ایک فیڈریشن قائم کیا ہے. سیرت کی ایک کتاب ہے سیرت ابن ہشام. ابن ہشام مصنف ہے، ان کی لکھی ہوئی سیرت کی کتاب ہے. اس میں اس کا پورا ٹیکسٹ ہے، متن ہے کہ اس معاہدے میں کیا کیا باتیں ہیں. اور میری تفسیر ہدایت القرآن ہے، اس میں 10ویں پارے کی تفسیر میں وہاں سے وہ پورا ٹیکسٹ میں نے وہاں نقل کیا ہے کہ وہ جو حضور نے فیڈریشن قائم کیا تھا، 6 قومی معاہدہ جو کیا تھا، اس میں وہ کیا کیا دفعات تھے. مثلا فار ایگزامپل، باہر کا کوئی دشمن حملہ کرے، تینوں قومیں مل کر مقابلہ کریں. چاہے وہ مسلمانوں کی وجہ سے حملہ ہوا ہو، لیکن باہر کا دشمن اگر کوئی حملہ کرے،
یہود پر حملہ کرے تو تینوں قومیں مل کر مقابلہ کریں، مشرکین پر حملہ کرے تو تینوں قومیں مل کر مقابلہ کریں، مسلمانوں پر حملہ کرے تو تینوں قومیں مل کر مقابلہ کریں. یہ اس نے ایک دفعہ تھی. اور اندر آپس میں لڑائی ہو تو جس کو جس سے لڑنا ہو وہ لڑے، دوسرا کوئی مدد نہیں کرے. مثلا مسلمانوں میں اور یہودیوں میں جنگ ہو تو مشرکین مدد نہیں کریں گے کسی کی. مشرکین میں اور یہودیوں میں جنگ ہو تو مسلمان بیچ میں نہیں پڑیں گے، تو آپس میں نمٹ لو. لیکن باہر کا کوئی دشمن حملہ کرے تینوں قوموں میں سے کسی قوم پر تو تینوں قومیں مل کر کے اس کا جواب دیں گے، مقابلہ کریں. ایسے 5-6 دفعات تھی. اگر وہ معاہدہ میں بیان کرنے جاؤں گا تو پھر اپنے موضوع سے کہیں چلا جاؤں. مجھے تو مثال دلیل پیش کرنی ہے کہ اگر ملکی مسائل ہے، جیسے باہر کا دشمن حملہ کرتا ہے، یہ ملکی مسئلہ ہے، بس ایسی صورت میں ملک میں جتنی قومیں رہتی ہیں وہ سب مل کر کے اتحاد طے کریں، وہ ایک انجمن بنائیں، آپس میں معاہدہ کریں، فیڈریشن قائم کریں تو ایسا کیا جائے گا. یہ دلیل ہے کہ حضور نے مدینہ پہنچتے ہی ایسا فیڈریشن قائم کیا. دوسرے مسائل ہیں ملی مسائل. ملتیں جیسے ہندو ایک ملت ہے، عیسائی دوسری ملت ہے، یہودی تیسری ملت ہے، پارسی الگ ملت ہے، بدھسٹ الگ ملت ہے، مسلمان الگ ملت ہے. پھر مسلمانوں میں جو فرقے ہیں وہ سب مل کر مسلمان ہیں. ایک ملت کے ہیں، ایک ملت جیسے ہر ملت میں فرقے ہوتے ہیں، ایسے مسلمان بھی ایک، اسلام بھی ایک ملت ہے، ان میں بھی فرقے ہوئے ہیں. تو کچھ مسائل ملی مسائل، اگر ملی مسائل ہوں گے تو ایک ملت کے ماننے والے سب اپنا اتحاد پیدا کریں. اس میں اہل حق کون ہے، اہل باطل کون ہے، یہ نہیں دیکھا جائے. جیسے ہمارے انڈیا میں پرسنل لا بورڈ ہے، اس میں مسلمانوں کے سارے ہی فرقے ہیں، شیعہ بھی ہیں، قادیانی نہیں. قادیانی کو نہیں لیا گیا، وہ مسلمان نہیں. تو قادیانیوں کے علاوہ ہندوستان میں جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں سب پرسنل لا بورڈ میں ممبر ہیں. اور پرسنل لا بورڈ میں کیا مسائل آئیں گے؟ وہی پرسنل لا. ہر مذہب کی کچھ احکام ہوتے ہیں جو اس مذہب کے ساتھ خاص ہوتے ہیں. ہندو نکاح کیسے کریں گے، ان کا نکاح کرنے کا طریقہ ہے. بدھسٹ نکاح کیسے کریں گے، ان کا نکاح کرنے کا طریقہ ہے. ایک ہندو مرے گا تو اس کی میراث کس کو ملے گی، ان کے یہاں وہ قاعدہ ہے. بدھسٹ مرے گا تو اس کی میراث کس کو ملے گی، ان کے یہاں قاعدے ہیں. ایسے مسلمان نکاح کیسے کریں گے، نکاح طلاق کے مسائل ہیں. مسلمان کوئی انتقال ہو جائے تو اس کی میراث کس کس کو ملے گی، یہ سب ملی مسائل ہیں. ہر ملت کے الگ الگ مسائل ہیں. یہ پرسنل لا کہلاتے ہیں، شخصی قوانین کہلاتے ہیں. تو پرسنل لا کا بورڈ ہے ہندوستان میں مسلمانوں کا بنایا ہوا. اس میں کوئی بھی نکاح، طلاق، میراث، وقف وغیرہ کے اس قسم کے مسائل ہیں جو مذہب ملت کے پرسنل مسائل ہیں، دوسری ملتوں کے وہ مسائل نہیں ہیں. ان مسائل میں اگر کوئی ضرورت پیش آئے گی تو سارے فرقے مسلمانوں کے ایک پلیٹ فارم سے اس کا مقابلہ کریں گے. پرسنل یہ دوسری قسم کے مسائل ہیں، یہ ملی مسائل کہلاتے ہیں. یہ تیسرے مسائل ہیں مذہبی مسائل. مذہبی مسائل میں حق اور باطل ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہے. کل جو بات میں نے کی تھی لکم دینکم ولی دین، یہ مذہبی مسائل ہے. جیسے عبادت کس کی کرنی، یہ مذہبی مسئلہ ہے. مسلمان کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ ہی کی عبادت ہوگی اور کسی کی نہیں. ہندو کہتے ہیں کہ بھگوان اللہ ہے، پرمیشور، ایشور بھگوان ہے. بھگوان یعنی معبود ہے، مگر پوجا ہوگی
भगवान के बंदों की, राम की, लक्ष्मण की, इसकी उसकी, इनकी पूजा होगी, भगवान की पूजा नहीं होगी। अगर जो भगवान वो है, माबूद वो है, मगर पूजा उसकी नहीं होगी। आप पूरी दुनिया में घूम लीजिए, पूरी दुनिया में एक मंदिर भी सिर्फ भगवान की भक्ति के लिए नहीं है। जितने मंदिर हैं जमीन पर, वो भगवान के जो बंदे हैं उनके, कोई राम का पूजा का है, कोई हनुमान का है, कोई कृष्णा का है, कोई किसका है, कोई किसका, ये सब अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के पैदा किए हुए मखलूक हैं। कुछ शख्सियतें रियल हैं और कुछ शख्सियतें फर्जी हैं, वो पूजा इनकी होगी। भगवान की पूरी जमीन पर कहीं पूजा उसकी यहाँ नहीं होगी। तो अब इबादत किसकी करनी, ये मजहबी मसला है। मुसलमानों की इबादत इसकी है, उनकी इबादत इसकी। तो इस किस्म की एक मिसाल है ऐसे जो मजहबी मसाइल हैं, उसमें ये सूरत पाक है। देखो, मुशरिकीन का जो वफ्द आया था वो यही मसला लेकर आया था कि एक दिन आप हमारे मंदिर में आओ और मूर्तियों की पूजा करो, और एक दिन हम तुम्हारे मस्जिद में आएंगे, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ेंगे। यही मसला लेकर आया था। उस पर ये सूरत पाक नाजिल हुई और ये कहा कि इसमें कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, हक और बातिल मिल नहीं सकते हैं। हक हक है, बातिल बातिल है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ये कल की बात थी जो रह गई थी, जो मैंने आज पूरी की। उसके बाद समझना चाहिए कि सूरतुल काफिरून के बाद मैंने सूरतुल नस्र पढ़ी। इनमें क्या रब्त है? रब्त को समझने के लिए पहले एक मसला समझो। देखो, कुरान करीम इस वक्त जो मौजूदा कुरान जिस तरतीब से लिखा हुआ छपा हुआ कुरान है, इस तरह से कुरान नहीं नाज़िल हुआ। मौके के एतबार से जरूरतें जो जरूरत जिस वक्त लिहाज पेश आई, उसका लिहाज करके उस मौके से ताल्लुक रखने वाली सूरतें या आयतें उतारी गई। फिर नुज़ूल कुरान के साथ फौरन हुजूर उस वही को लिखवा लेते थे। वो जो लिखवाया जाता था वो लौहे महफूज में जो तरतीब थी, और बैते मामूर में जब लोहे महफूज से कुरान उतारा गया, वहां जो तरतीब है उस तरतीब के मुताबिक हुजूर कातिबों से लिखवाते थे, और हजरत जिब्राइल हिदायत करते थे कि ये जो आयत नाजिल मैं लाया हूं, ये फला सूरत में फला आयत के बाद और फला आयत से पहले लिखी है। बाकायदा हजरत जिब्राइल हिदायत करते थे, और इस हिदायत के मुताबिक जो कुरान करीम हुजूर लिखवाते थे। नाजिल हुआ है मुतफर्रिक, मौके के एतबार से मुतफर्रिक सूरतें नाजिल हुई हैं, मगर लिखवाई गई हैं लोहे महफूज और बैत मामूर की तरतीब के मुताबिक कुरान लिखवाया गया, वही आज मौजूद है। बस अब दो मसले हैं। एक मसला ये है कि जो सूरतें या आयतें नाजिल हुई हैं उसका शान नुज़ूल क्या है, बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड कुछ और हो, और वो आयतें और सूरतें फुला जगह कुरान में क्यों हैं, इसकी वजह कोई और बतानी पड़ेगी। ये दो मसले अलग अलग हैं। ऐसा होता है कि एक सूरत बिल्कुल इब्तिदाई इस्लाम में नाजिल हुई है और एक बिल्कुल आखिर इस्लाम में नाजिल हुई है, और दोनों साथ रखी गई। तो सवाल है कि इब्तिदाई इस्लाम में ये सूरत नाजिल हुई थी, उसका शान नुज़ूल क्या है? ये आखिरी इस्लाम में नाजिल हुई, इसका शान नुज़ूल क्या है? शान नुज़ूल बताएं। और इनको साथ रखा गया है तो इनमें जोड़ मुनासिबत रब्त क्या है, ये अलग मसला है। कुल या अय्युहल काफिरून ये बिल्कुल इब्तिदाई इस्लाम में नाजिल हुई है। जब मुसलमान बराए नाम थे मक्के में, अभी हिजरत से बहुत पहले मुसलमान बराए नाम थे, आटे में नमक के बकदर थे, और मुसलमानों का हाथ नीचे था, मुशरिकीन का हाथ ऊपर था। उस वक्त मुशरिकीन का वक्त आया था कि ये झगड़े खत्म करो, हमारे खुदाओं की बुराइयां मत करो, कंप्रोमाइज करो, हम तुम्हारी मस्जिदों में आते हैं, तुम हमारे मंदिरों में आओ। इस्लाम के बिल्कुल इब्तिदा में ये सूरत नाजिल हुई थी। और इज़ा जा नस्रुल्लाह
اسلام کے بالکل آخر میں نازل ہوئی. کہتے ہیں کہ مکمل صورت سب سے آخری یہی، اس کے بعد متفرق آیتیں تو نازل ہوئی، جیسے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت بعد میں نازل ہوئی. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، یہ آیت بعد میں نازل ہوئی. لیکن پوری کمپلیٹ صورت، سب سے آخری صورت جو نازل ہوئی ہے اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی. اب بالکل ابتدائے اسلام کی صورت قل یا ایھا الکافرون رکھی، اور اس کے بعد میں یہ صورت رکھی جو بالکل اسلام کے آخر میں نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ. تو آخر کوئی تو وجہ ہونی چاہیے، دونوں میں کوئی جوڑ اور کوئی ربط ہونا چاہیے. یہ قرآن کریم کا الگ مسئلہ ہے، اور شان نزول ہوتا ہے وہ الگ مسئلہ ہے. لہذا اب یہ جوڑ سمجھنا ہے. جب تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے میں رہے تو مسلمانوں کا ہاتھ نیچے رہا، مشرکین کا ہاتھ اوپر رہا. وہ ستاتے تھے، ہر ممکن طریقے پر ستاتے تھے. مسلمان برداشت کرتے تھے، سہتے تھے. جب برداشت سے باہر بات ہو جاتی تھی تو وطن چھوڑ کر کے، عرب جزیرت العرب چھوڑ کر کے افریقہ میں چلے. حبشہ افریقہ میں جو 2 مرتبہ صحابہ ہجرت کر کے حبشہ گئے ہیں، تو حبشہ افریقہ میں جزیرت العرب سے نکل کر اس طرف چلے گئے. اس طرف اس لیے چلے گئے کہ حبشہ سے جزیرت العرب کے درمیان میں جو سمندر ہے، جہاں جبوتی ہے. جب میں پہلی مرتبہ 1981 میں حج میں گیا پانی کے جہاز سے، تو رات میں ہمارا جہاز وہاں سے گزرا تو ادھر بھی بتیاں جلتی دکھ رہی تھی اور ادھر بھی بتیاں جلتی دکھ رہی تھی. عرب میں بھی بتیاں اور افریقہ میں بھی بتیاں، تو اتنا قریب ہے. تو یہاں سے کشتیوں میں، ادھر سے بوٹوں میں، یہ آج کل کے دخانی جہاز تو تھے بھی، چھوٹے چھوٹے جہاز تھے، تو جہازوں میں اس کنارے سے اس کنارے جانا آسان تھا، دوسری جگہ سے جانا مشکل تھا. اس لیے صاحب یہ آسان راستہ تھا. اس راستے سے عرب کے لوگ ادھر چلے گئے، جاتے نہیں تھے. حبشہ کے لوگ ادھر آتے تھے مزدوری کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے. عرب میں بہت حبشی تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی حبشی ہیں، وہ وہاں کے ادھر آئے. اور حبشہ میں ان کا کون سا گاؤں ہے یہ بھی معلوم ہے. تو ادھر کے لوگ تو سب آتے تھے مزدوری کرنے کے لیے. غریب ملک تھا، آج بھی غریب ملک ہے، کمانے کے لیے ادھر آتے تھے. لیکن ادھر کے لوگ ادھر نہیں جاتے. لیکن جب مجبور ہوئے، پریشان ہوئے، تو پھر مسلمان ہجرت کر کے وہاں چلے گئے. معاملہ ٹھنڈا نہیں پڑا، ہلکا نہیں ہوا، تیز ہوتا چلا گیا. کیونکہ تقریباً 100 مسلمان ہجرت کر کے وہاں چلے گئے، تو پیچھے مکے میں بہت کم رہ گئے. کم رہے تو ان کے اوپر ظلم و ستم اور یہ لوگ. تو پھر اللہ تعالی نے دوسری ہجرت کی اجازت دی جزیرت العرب ہی میں. اور پھر حضور نے صحابہ کو حکم دیا اور صحابہ ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے. اور پھر آخر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر دونوں ہجرت کر کے وہاں چلے گئے. بس یہ اسلام کی تاریخ میں یوم الفرقان ہے. اب تک مشرکین کا ہاتھ اوپر تھا، اب آہستہ آہستہ مسلمانوں کا ہاتھ نیچے سے نکلے گا، ایکول ہوگا، ایکول ہو کر اوپر آ جائے گا. تلک الایام نداولها بین الناس. اس کائنات میں اللہ کے اسی طرح کے معاملات ہیں، کبھی یہ نیچے ہے، کبھی وہ نیچے ہے. چنانچہ جب حضور اور صحابہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور حبشہ والے بھی مدینہ آ گئے، اور ادھر ادھر گاؤں میں جو مسلمان ہوتے تھے وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ آتے تھے. ہجرت اس زمانے میں فرض تھی،
جیسے نماز فرض ہے ایسے ہجرت بھی فرض تھی. جو مسلمان ہوا ہے اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ میں آ جائے. جب یہ وہاں ایک مرکز ہو گیا اور وہاں مسلمان اکٹھا ہونے لگے تو اب مکہ والوں کے لیے لمحے فکریہ پیدا ہوا کہ یہ کسی نہ کسی دن طاقت پکڑ لیں اور ہمیں لوہے کے چنے چبا دیں. لہذا اس سے پہلے کہ یہ پودا زمین میں جڑ پکڑے جمے، اس سے پہلے اس پودے کو اکھاڑ دینا چاہیے. چنانچہ مکہ والوں نے مدینہ کے مشرکین کو ایک خط لکھا اور اس میں یہ لکھا کہ ہمارے یہاں کے کچھ لوگ جنہوں نے اپنا مذہب ہمارا مذہب چھوڑ دیا ہے اور غلط مذہب اختیار کر لیا ہے، وہ تمہارے یہاں آ رہے ہیں اور ان کے لیڈر ہیں محمد ابن عبداللہ. تم محمد ابن عبداللہ کو پکڑ کر قید کر کے یہاں مکے لا کر ہمیں سونپو، ورنہ ہم چڑھائی کر کے مدینہ پر آ رہے ہیں اور تمہاری عورتوں کے پیروں میں سے پازیب بھی اتار لیں. یا تو تم محمد کو گرفتار کر کے یہاں مکہ لا کر ہمیں سونپو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ہم حملہ کریں گے اور تمہارے اتنا سخت حملہ کریں گے کہ تمہارے عورتوں کے پیروں میں سے زیور بھی اتار لیں گے. یہ مکہ والوں نے خط لکھا. وہ خط آیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وحی سے پتہ چل گیا کہ ایسا خط آیا. تو مشرکین یہود کو نہیں لکھا کیونکہ بڑی میجورٹی یہود مشرکین کی تھی، اور مدینہ میں جو مسلمان صحابہ مسلمان ہوئے تھے وہ بھی مشرکین میں سے ہوئے تھے. یہود تو ایک دو مسلمان ہوئے تھے، کوئی مسلمان نہیں ہوئے تھے. جو مسلمان انصار تھے وہ انصار مشرکین میں سے تھے، تو اس لیے مشرکین کو لکھا اور میجورٹی انہی کی تھی. تو مشرکین آپس میں ایک مجلس میں مشورہ کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے کہ بھئی ان کا یہ خط آیا ہے، اس خط کا کیا جواب دیا جائے. یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وحی سے اطلاع مل گئی پوری حقیقت حال. تو حضور 2-3 صحابہ کو لے کر ان کی مجلس میں جا پہنچے، جہاں ان کی میٹنگ ہو رہی ہے اور مشورہ ہو رہا ہے وہیں جا پہنچے حضور. اور حضور نے ان سے کہا دیکھو یہ گیدڑ بھبکی ہے. حضور نے ان سے کہا یہ جو خط آیا ہے یہ گیدڑ بھبکی ہے، اور تم اگر مسلمانوں مجھے یا مسلمانوں کو گرفتار کر کے وہاں لے جاؤ گے تو تمہارے ہر گھر میں لڑائی شروع ہو جائے گی، کیونکہ کسی کا باپ مسلمان ہو گیا ہے، کسی کا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے، کسی کا بھائی مسلمان ہو گیا ہے، کسی کا بھتیجا مسلمان ہوا ہے، تو تم اپنے رشتے داروں کو پکڑ کر وہاں کیسے پہنچاؤ گے؟ یہی لڑائی شروع ہو جائے. تو یہ مشرکین کی چال ہے کہ تمہیں تمہارے گھروں میں لوٹ دیا جائے. اور فرمایا مان لو اولاً تو ان کی ہمت نہیں ہے کہ وہ مدینہ پر حملہ کریں، لیکن فرض کرو اگر ہمت اگر کریں گے تو اس کا جواب تمہیں اکیلا کو تھوڑی دینا. پہلے حضور فیڈریشن 3 قوموں میں کر چکے کہ باہر کا دشمن حملہ کرے گا تو تینوں قومیں مل کر جواب دیں. تو کیا مکہ والوں کا تم ہم مسلمان یہود مشرکین تینوں مل کر بھی جواب نہیں دے سکتے؟ ٹھیک ہے تم اکیلے نہیں مقابلہ کر سکتے ان سے، لیکن ہم تو تینوں قومیں مل کر مقابلہ کریں. وہ ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ہمارا فیڈریشن ہو گیا ہے، اتحاد آپس کا ہو گیا ہے. اگر مکہ والوں نے حملہ کیا تو جواب صرف ہمیں نہیں دینا ہوگا، تینوں قومیں مل کر جواب دیں گے. بس مطمئن ہو گئے اور انہوں نے اس خط کو ڈسٹ بن میں ڈال دیے، کوئی جواب نہیں. حضور نے فرمایا یہ گیدڑ بھبکی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ تم آپس میں لڑ مرو، تمہارے گھروں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں، اور وہ اگر حملہ کریں گے تو ہم سب مل کر مقابلہ کریں گے. کیا پریشانی ہمارے لیے؟ تینوں مل کر مقابلہ کرنے میں کیا پریشانی؟ جب ان کے خط کا کوئی جواب نہیں گیا تو مکہ والوں کی بڑی انسلٹ ہو گئی.
مکہ تو پورے جزیرت العرب کے ام القریٰ تھا، مین مستی تھی، اور وہ گویا غیر رسمی حکومت انہی کے پاس تھی. اب ان کے خط کی کوئی حیثیت نہیں، جواب بھی نہیں دیا. تو انہوں نے مکہ والوں نے طے کر لیا کہ اب مدینہ پر حملہ کرنا ہے، جیسا ہم نے طے کیا تھا کہ اگر تم ان کو نہیں لا کر ہمیں سونپو گے تو ہم مدینہ پر حملہ کریں گے، لہذا اب حملہ کرنا ہے. لیکن مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے جنگی تیاری چاہیے، ویپن خرید کر لانے پڑیں گے. کہیں چھوٹے موٹے آپس میں قبیلے لڑتے تھے تو قبیلوں کے لڑنے کے وقت تلواریں تیر وغیرہ تو ان کے پاس تھے، لیکن اب تو مکہ والے مدینہ والے تینوں قوموں کے ساتھ ان کو لڑنا پڑے گا. ان کو معلوم ہے کہ وہاں ایسا اتحاد ہو چکا ہے. تو اب جو موجودہ ہتھیار ہیں ان ہتھیاروں سے جنگ نہیں ہو سکتی، اس کے لیے کسی جگہ سپر پاور سے ویپن خرید کر لانا پڑے گا اور پھر حملہ کریں. چنانچہ سارے مکہ نے چندہ اکٹھا کیا، جس کو جو پیسے ہیں اور جس کو جو ہتھیار خریدنا ہے، اور ابو سفیان ایک قافلہ لے کر شام گئے. شام رومن ایمپائر میں ہے، اس زمانے کا سپر پاور تھا. ابو سفیان ایک قافلہ بنا کر اور اس قافلے پر لیبل چپکایا تجارتی قافلہ. حقیقت میں وہ ویپن خریدنے جا رہا ہے اور یہاں سے پیسے لے کر جا رہے ہیں اور وہاں سے سپر پاور سے ہتھیار خرید کر لائیں گے اور لا کر کے پھر مدینہ پر حملہ کریں گے. مکے میں کوئی ایسا نہیں بچا کہ جس نے اس قافلے کو چندہ نہیں دیا. کسی نے کہا میرے لیے اتنی تلواریں لائی ہو، کسی نے کہا میرے اتنے تیر لائی ہو، یہ لائی ہو. اس زمانے کے جو ویپن تھے وہ خریدنے کے لیے سب نے پیسے جمع کیے اور یہ قافلہ روانہ ہوا. یہ ساری باتیں وحی سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم میں آ رہی. اگرچہ CID انٹیلیجنس مکہ والوں کی انٹیلیجنس مدینہ میں تھی اور مدینہ والوں کی انٹیلیجنس مکے میں تھی. حضور کے صحابہ مکے کے باہر پہاڑوں میں چھپے رہتے تھے، رات میں گھستے تھے شہر میں، لوگ بیٹھے ہوئے ہوں ان سے باتیں سنتے تھے اور حضور کو اطلاع کرتے تھے. اور مکہ والوں کے آدمی مدینہ میں تھے، وہاں کی خبریں لاتے تھے. لیکن ان سب کے علاوہ جو راز کی باتیں ہیں وہ کسی کے پلے نہیں پڑ سکتی. ان کا راز راز رہے گا، ان کا راز راز رہے گا. مگر مکہ والوں کا راز کیسے راز رہے گا؟ ادھر تو وہی کا سلسلہ تھا. اللہ تمام رازوں کو جانتے ہیں. چنانچہ جب ابو سفیان کا قافلہ بظاہر تجارتی قافلہ کہ یہاں سے بیچنے کی چیزیں وہاں بیچیں گے اور وہاں سے کھانے پینے کی چیزیں خرید کر لائیں گے، یہ عنوان تھا، قافلے پر لیبل یہ تھا. مگر حقیقت میں فلا مصرا تھا کہ جب یہ قافلہ جا رہا تھا شام، تو شام جانے کے لیے مدینہ کے قریب سے ہی گزرنا پڑتا ہے. دیکھو نقشہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو مکہ جہاں ہے وہاں سے نارتھ کی طرف مدینہ ہے اور پھر اور ویری فار نارتھ میں شام ہے. تو شام جانے کے لیے مدینہ کے قریب سے گزرنا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ اس قافلے کو روکنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، کیونکہ وہ قافلہ وہاں جاتا ہے اور وہاں سے ویپن آتے ہیں تو یہ اپنی موت کو دعوت دینا ہے، لہذا اس سے پہلے ہی کیوں نہیں اس کو روک لیا جائے. مگر اللہ کو کچھ منظور تھا، وہ قافلہ ہاتھ سے نکل گیا. جب وہ روڈ پر پہنچے جہاں سے اس قافلے کو گزرنا تھا، حضور صحابہ کے ساتھ جب وہاں پہنچے تو قافلہ جا گیا. منٹوں کی تو خبریں نہیں تھی جیسے آج کل خبریں ہوتی، منٹوں کی خبریں تو تھی نہیں، قافلہ نکل گیا. تو حضور واپس آئے. اب حضور کے آدمی شام تک
انٹیلیجنس لگی ہوئی ہے کہ قافلہ گیا ہے کیا کر رہا ہے، کیا خرید رہا ہے، کیا لا رہا ہے، یہ ساری آدمی وہاں تک حضور کے بھیجے ہوئے ہیں، اور وہی کا سلسلہ تو ہے ہی۔ خیر اس نے وہاں جو پیسے لے کر گئے تھے اس کے ہتھیار خریدے، ساری اطلاعات حضور تک آ گئی۔ جب یہ ہتھیار لے کر واپس ہوئے تو اب ضروری ہوا کہ یہ ہتھیار مکے نہیں پہنچنے چاہیے، ان ہتھیاروں کو راستے میں پڑا لینا چاہیے۔ تو حضور ایک دم تیاری کر کے 313 صحابہ کے ساتھ، کیوں وہ جو قافلے میں ہیں 20-25 آدمی، وہ جو قافلہ گیا ہے تجارتی اس میں 20-25 آدمی، تو 313 بہت ہے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور وہ ہتھیار پڑھانے کے لیے 25-30-40 آدمیوں کے قافلے سے ہتھیار پڑھانے کے لیے 313 آدمی بہت ہے۔ تو حضور جلدی میں بغیر تیاری کیے ہوئے فوراً حکم دے کر کے حضور روانہ ہوئے۔ ادھر ابو سفیان کے بھی آدمی تھے، اس کو پتا ہوا کہ مجھے راستے میں میرے ہتھیار لوٹے جائیں گے، مجھے مکہ تک ہتھیار لے کر جانے نہیں دیا جائے، تو اس نے مکہ خط لکھا کہ میرے قافلے کو اور ہتھیار بچانے کے لیے آؤ۔ یوں مکے سے 1000 آدمیوں کا لشکر تمام ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کر کے نکلا، تو اپنے قافلے کو نہیں، اپنے قافلے میں جو ہتھیاروں کو بچانے کے لیے۔ ادھر سے قافلہ 1000 آدمیوں کا رہا، مدینہ سے 313 آدمیوں کے آ گئے۔ ابو سفیان نے شام سے نکل کر راستہ بدل دیا، جو جی ٹی روڈ تھا، ہائی وے روڈ تھا، ایکسپریس وے تھا، اس پر آنے کے بجائے سمندر کے راستے سے سب وے پر پڑ گیا، تو وہ تو سب وے پر پڑ کر کے بچ کر کے نکل گیا، اور مکہ سے جو 1000 کا قافلہ لشکر آ رہا تھا اور یہ 313 بدر میں اکٹھا ہو گیا۔ یوں جنگ بدر پیش آئی۔ وہ آ رہے تھے قافلے کے بچانے کے لیے، مسلمان گئے تھے قافلے کے لشکر سے ہتھیار پڑھانے کے لیے، اور جو روڈ تھا اسی روڈ پر مدینہ والے بھی آئیں گے، اسی راستے پر مکہ والے بھی آتے ہیں۔ بدر میں آمنا سامنا ہو گیا، اور وہ ہتھیار والا قافلہ سمندر کے طرف سب وے پر راستہ بدل کر بچ کر مکہ چلا۔ یوں ایکسیڈنٹلی جنگ بدر ہوئی، پلان کے ماتحت نہیں ہوئی۔ نہ مسلمانوں کے پاس میں پلان تھا کہ ہمارا مکہ والوں سے مقابلہ ہوگا، نہ مکہ والوں کو یہ تھا کہ مکہ والے تو آئے ہی تھے اپنا قافلہ بچانے کے۔ ابو سفیان جب بچ کر نکل گیا تو اس نے اپنے لشکر کو کہلوایا، میں بچ گیا ہوں، تم واپس آؤ۔ مکہ والوں نے غرور میں واپس نہیں آئیں گے، ہم مدینہ پر حملہ کریں گے۔ مدینہ پر حملہ تو بہت دور تھا، راستے میں مسلمان حضور کے ساتھ آئے، راستے میں بدر میں مقابلہ ہوا اور جنگ ہوئی۔ اور عجیب و غریب نقشہ، صبح 8 بجے جنگ شروع ہوئی اور دوپہر کو 12 بجے ختم ہوئی۔ چند گھنٹے وہ مشرکین جو تمام ہتھیاروں سے لیس ہو کر آئے تھے، ان کے 70 مارے گئے اور ان کے 70 پکڑے گئے، اور باقی میدان چھوڑ کر ہتھیار چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اور مسلمان جو 313 آئے تھے، جن کے پاس کل 2 گھوڑے تھے، تو ہتھیار تلواریں بھی سب کے پاس نہیں تھی، ان میں سے 13 صحابہ شہید ہوئے، کل صرف 13 صحابہ شہید ہوئے، وہ 70 مارے گئے اور 70 ان کے قید میں آ گئے۔ یہ جو اسلام میں جو پہلی جنگ ہے وہ ایکسیڈنٹلی ہوئی۔ جنگ لڑنے کے ارادے سے حضور اور صحابہ نہیں نکلے تھے، پیچھے مسلمان اور بھی تھے، مگر مقصد تو صرف اس قافلے کو روکنا تھا۔ میں سمجھا کیا رہا ہوں؟ میں سمجھائے رہا ہوں کہ یہاں سے جب جنگیں شروع ہوئی تو شروع ہوئی، اب وہ بھی تیاری کر کر کے بار بار حملے کرتے ہیں کہ وہ ہتھیار پہنچ گئے، تو انہوں نے اگلے سال 1 سال کے بعد غزوہ احد کے موقع پر حملہ کیا، پھر اس کے بعد میں 1 سال کے بعد غزوہ احزاب کے موقع پر حملہ کیا،
پھر اس کے پھر اس کے بعد اگلے 1 سال کے بعد میں صلح حدیبیہ ہوئی، پھر صلح حدیبیہ کے 2 سال کے بعد حضور نے حملہ کیا اور مکہ فتح ہو گیا۔ یہ 8 سال مسلسل یہ احوال رہے۔ قرآن کریم نے بالکل آخر میں یہ سورت نازل کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، سارا جزیرۃ العرب اس انتظار میں تھا کہ یہ 2 قومیں آپس میں لڑ رہی ہیں، مکہ والے مدینہ والے لڑ رہے ہیں، نتیجہ رزلٹ کیا آتا ہے، اوپر ہاتھ کس کا ہوتا ہے، نیچے کس کا ہے۔ اب تک تو مشرکین کا ہاتھ اوپر ہے، مسلمانوں کا نیچے ہے، آگے جنگوں کے نتیجے میں کیا نقشہ بنتا ہے، سارا جزیرۃ العرب یہ دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ کی مدد آئی، اور یہاں اللہ کی مدد سے برا سے ہے مکہ مکرمہ فتح ہو، تو مرکز مسلمانوں کے پاس آ گیا، مشرکین کا کوئی نہ گھر رہا نہ در رہا، تو سارا جزیرۃ العرب اسلام قبول کرنے کے لیے امنڈ پڑا۔ ایک دن میں 70 ڈیکلینیشن قبیلوں کے آتے تھے اور آ کر پورے قبیلے کی طرف سے اسلام قبول کرتے تھے، اور تیزی کے ساتھ اسلام پھیلنا شروع ہوا، بڑھنا شروع ہوا۔ تو قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں گروہ گروہ۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، بس آپ اللہ کی پاکی بیان کریں، اللہ کی خوبیوں کے ساتھ ملا کر۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، سبح بحمد ربک، اللہ کی پاکی بیان کریں اس کی خوبیوں کے ساتھ ملا کر۔ اللہ میں کوئی عیب نہیں، یہ پاکی ہے، اللہ میں ہر خوبی ہے، یہ تعریف ہے۔ وَاسْتَغْفِرْهُ، اور آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو اپنے فضل میں ڈھانک لے۔ وَاسْتَغْفِرْهُ، دیکھو اس استغفار کا مفہوم ہمارے ذہنوں میں محدود ہو گیا ہے۔ استغفار کے معنی ہے اللہ سے دعا کرنا کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ تو سوال پیدا ہوگا کہ حضور تو معصوم ہے، حضور کا تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے وَاسْتَغْفِرْهُ، تو استغفار کے کیا معنی ہیں؟ حضور تو معصوم ہے، کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ ہم استغفار کا صحیح مفہوم نہیں سمجھتے۔ عربی میں غفرا، غین فارا، یہ مادہ جس لفظ میں بھی آئے گا اس کے معنی ہیں چھپانا۔ لڑائی میں لوہے کا ٹوپا پہنتے ہیں، آج بھی فوج پہنتی ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں مغفر، کیوں؟ وہ سر کو چھپاتی ہے اور تلوار کی زد سے سر کو بچاتی ہے، تو غفرا کے معنی یہ ہے۔ تو اب استغفار میں سین کا طلب کے لیے ہے، یعنی اللہ سے طلب کرو، اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل میں ڈھانک لے۔ اگر گناہ گار ہے تو گناہ معاف کر کے ڈھانک لے، اور اگر معصوم بندہ ہے تو اس کو تو بدرجہ اولا اللہ تعالیٰ اپنے فضل میں ڈھانکیں گے۔ تو حضور سے کہا گیا کہ اب آپ اللہ کے سے یہ دعا کریں کہ اللہ اپنے فضل میں آپ کو ڈھانک لیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، بس آپ اللہ کی پاکی بیان کریں اور اللہ کی خوبیوں کے ساتھ ملا کر بیان کریں، اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل میں آپ کو ڈھانک لے۔ إِنَّهُ كَانَ
توابن رحیمن غفورن. انہو کان توابا غفورن رحیمن نہیں. اچھا، بے شک اللہ تعالی بے حد توجہ فرمانے والے. انہو کان توابا. تواب مبالغہ کا صیغہ ہے. یہ جو لفظ توبہ ہے، اس توبہ کا بھی صحیح مفہوم ہمارے ذہنوں میں نہیں. توبہ کا مفہوم ہے متوجہ ہونا. بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ بندے کی توبہ ہے. بندہ اللہ سے پھرا ہوا تھا، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہا، اس نے توبہ کر لی اور اللہ کی طرف پھر گیا اور متوجہ ہو گیا. جیسے ہمارے متولی صاحب، انہوں نے طے کر لیا کہ اب داڑھی رکھنی اور اللہ کے فضل سے انہوں نے شروع کر دیا. ہمارے وہاں عقیل بھائی جو ہیں بہت بھلے آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں. انہوں نے داڑھی رکھ لی. اسی کا نام توبہ ہے. یہ اللہ سے پھرے ہوئے تھے، اللہ کی طرف متوجہ ہو. اس مجمع میں جو ہمارے بھائی ہیں، جو یا تو ہے ہی نہیں داڑھی یا چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے، وہ فالو کریں عقیل بھائی کا، ان کے نقش قدم پر چلیں. ہمیشہ اچھے آدمی کے فالو کرنا چاہیے. تو بندہ اللہ سے پھرا ہوا تھا، منہ موڑے ہوئے تھے، اب وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا. بھائی یہ متوجہ ہونا ہی توبہ ہے. چاہے منہ سے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ یہ نہ کہے، مگر بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، بھائی یہی توبہ ہے. ایک حدیث ہے، ان الحج یہدم ما کان قبلہ. جو حج کرنے جاتا ہے تو پریویس سابقہ سب گناہ ختم. یہ حدیث ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے، ان الحج یہدم ما کان قبلہ. جب یہ حدیث ہم پڑھاتے ہیں تو طالب علم سوال کرتے ہیں کہ اگر حاجی نے کبیرہ گناہ کر رکھے تو کبیرہ گناہ کے لیے تو توبہ ضروری ہے، توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتی. اور وہ حج کر کے آیا، کبیرہ گناہ کیسے معاف ہو گئے؟ تو ہم ان کو طالب علموں کو سمجھاتے ہیں کہ توبہ دو ہیں، ایک قولی توبہ ہے، ایک فعلی توبہ ہے. زبان سے آدمی کہے خدایا مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما، یہ قولی توبہ ہے. اور فعلی توبہ یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کا ورق پلٹ دے. بری زندگی تھی، اچھی زندگی پر آ گیا، بس یہی توبہ. اس کے لیے منہ سے الہی میری توبہ، الہی میری توبہ کہنا ضروری نہیں ہے. تو جو حج کر کے آیا اور حج مقبول اسے نصیب ہو گیا ہے تو وہ زندگی کا ورق پلٹ کر کے آتا ہے. تو اس کا یہ زندگی کا ورق جو اس نے پلٹ لیا، یہی اس کی توبہ ہے. دیکھو یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. قرآن آج سے 50 سال پیچھے جاؤ. 50 سال پیچھے حاصل یہ تھا ہندوستان کا کہ بڑے گاؤں میں کوئی ایک دو حاجی صاحب ہوتے. غربت تھی، ذرائع آسانیاں نہیں تھی، حج کرنا بہت مشکل تھا. مگر جو گیا اور 6 مہینے میں حج کر کے لوٹتا تھا تو سونا بن کر، کنگن بن کر کے آتا تھا، کوئی میل اور کھوٹ نہیں تھا. تو آتے ہی لوگ سر پہ اٹھاتے تھے، حاجی صاحب، حاجی صاحب، حاجی صاحب. آج ہر محلے میں 2 حاجی صاحب ہیں، مگر جیسے گئے تھے ویسے ہی ڈرمنڈے واپس آئے. تو لوگ کہتے ہیں پاجی صاحب، پاجی صاحب، پاجی صاحب. اب حاجی کی کوئی حیثیت نہیں رہی. آتے ہیں روز حج کر کے آتے ہیں، کوئی حاجی صاحب نہیں کہتے. کیوں؟ حاجی واپس آنے کا مطلب زندگی کا ورق پلٹ کر آئے، برا تھا اچھا بن کر آئے، اچھا تھا اور اچھا بن کر آئے. تو لوگ عزت اور قدر کرتے تھے، حاجی صاحب، حاجی صاحب.
تو اس حدیث کی شرح میں ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ توبہ ایک زبان سے بھی ہوتی ہے اور ایک آدمی کا کیریکٹر عمل سے توبہ ہوتی ہے. اللہ سے پھرا ہوا بندہ تھا، اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، اللہ کے احکام پر اس نے عمل شروع کر دیا، تو یہ توبہ. اور جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا تو اللہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوا. دیکھو جب بندہ اللہ سے رخ پھیر لیتا ہے تو اللہ بھی بندے سے رخ پھیر لیتا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کی طرح تو مت ہو جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ بھی ان کو بھول گیا. قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آياتي فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. قیامت کے میدان میں کافر جب اندھا اٹھے گا تو وہ کہے گا کہ پروردگار میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، آج اندھا کیوں؟ تو اللہ فرمائیں گے میری آیتیں پہنچی تھی، تو اندھا بنا تھا، تو نے میری آیتیں نہیں دیکھی تھی، تو آج ہم تجھے بلا لیتے. معلوم ہوا کہ بندہ اگر رخ پھیرنے کا اللہ سے تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی، اللہ بھی رخ پھیر لے. اور بندہ جب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا تو اللہ بھی اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ پاک حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر بندہ میری طرف ایک بالش سے چلتا ہے تو میں بندے کی طرف ایک ہاتھ چلتا ہوں. بندہ اللہ کی طرف چلا ایک بالش تو اللہ اس کی طرف چلے ایک ہاتھ. اور فرمایا کہ اگر میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ چلتا ہے تو میں اس کی طرف ایک باہ چلتا ہوں، یہاں سے لے کر یہاں سے ایک باہ. بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف لپک کر جاتا ہوں. یہ حدیث قدسی ہے، بخاری کی حدیث ہے. بس میرے بھائیو، جب بھی بندہ اللہ کی طرف مڑے گا تو لا محالہ اللہ اس کی طرف متوجہ ہوں گے. یہ اللہ کی طرف سے توبہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے متوجہ ہونا ہے. تو اللہ تو بندے سے زیادہ تواب ہیں، بے حد متوجہ ہونے والے ہیں. یہ ایک بالش وہ ایک ہاتھ، یہ ایک ہاتھ وہ ایک بار، یہ چل کر وہ لپک کر. تو تواب اللہ ہے. بندہ تو سادہ ڈگری کے اندر توبہ کرتا ہے، اللہ مبالغے کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے. تو بتلایا کہ جب یہ نقشہ آپ دیکھ لیں، اللہ کی مدد آ جائے، مکہ فتح ہو جائے اور جزیرۃ العرب کے لوگ اسلام میں گروہ در گروہ داخل ہونے لگے، تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ اللہ کی تعریف میں لگ جائیں، اللہ کی خوبیاں بیان کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اپنے فضل میں آپ کو ڈھانپ لے. اللہ بے حد متوجہ ہونے والے ہیں. جب آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ آپ کی طرف متوجہ ہوگا. یہی سورت پاک کا ترجمہ ہے. اب جو کل والی سورت تھی سورت الکافرون، اس سے اسے ملاؤ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ابتدا ایسی ہوگی تو انتہا ایسی ہو جائے گی. آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہے. لکم دینکم ولی دین، تم اپنا دین لیے رہو، ہم اپنے دین کو لیے ہوئے ہیں. آج ہمارا ہاتھ نیچے ہے، تمہارا اوپر ہے. اس لیے تم جو وقت بن کر کے وقت لے کر آئے ہو، ہمیں چڑھانے کے لیے آئے ہو، ہمیں زیر کرنے کے لیے آئے ہو. ہمیں اس کا کوئی ڈر نہیں ہے. ہم اپنے موقف پہ ہیں، تم اپنے موقف پر رہو. ایک دن ضرور آئے گا کہ ہمارا ہاتھ اوپر ہو جائے، اللہ کی مدد ہمیں پہنچے گی. جو مکہ تمہارے کنٹرول میں ہے وہ ہمارے کنٹرول میں آئے. جو سارا جزیرت تمہارے انڈر میں ہے، تمہاری راہ طرف دیکھ رہا ہے، وہ سب اسلام کی طرف متوجہ ہوگا اور سب اسلام کے حلقہ بپوش ہوں گے. 8-9 سال گزرتے جب یہ کلیائی اور کافرون اتری تھی، وہ کتنا پہلے اتری تھی معلوم ہے؟ ہجرت سے کتنے پہلے اتری تھی معلوم ہے؟ وہ مکی صورت ہجرت سے پہلے اتری ہے. کتنے سال پہلے اتری ہے نہیں معلوم. ہجرت سے پہلے 13 سال ہے، تو چلو 10 سال پہلے اتری ہے. تو 10 اور یہ 18 سال ہوتے ہوتے نقشہ جزیرۃ العرب کا پلٹ گیا. وہ مکہ جو ان کے کنٹرول میں تھا وہ اللہ کے بندوں کے کنٹرول میں آ گیا، اور سارے جزیرۃ العرب کے لوگ جو ان کے مذہب کو
فالو کر رہے تھے وہ اس کو چھوڑ کر سب اسلام کے حلقہ بگوش بن گئے. یہ نقشہ ہوگا. اہل حق کو ہمیشہ اپنے موقف پر ڈٹے رہنا ہے، چاہے وہ مٹھی بھر کیوں نہ ہو. یہ مضمون دونوں سے نکلتا ہے کہ چاہے وہ مٹھی بھر کیوں نہ ہو. جب یا ایھا الکافرون نازل ہوئی تھی تو مکہ میں مسلمان آتے میں نمک کے بقدر بھی نہیں تھے. چند حضرات تھے اور وہ بھی بیچارے چھوڑ کر کے حبشہ چلے گئے تھے. مکہ میں تو چند ہی حضرات رہ گئے تھے. اس وقت تو قرآن نے کہا تھا کہ جواب دو لکم دینکم ولی دین. جب ہوا تو پھر اب اس کے لیے تھوڑا انتظار کرنا پڑا. اس کچھ انتظار کے بعد میں پھر نقشہ پلٹ گیا. یہ صورت پاک اس سب سے آخری صورت نازل ہوئی ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بڑے صحابہ سمجھ گئے کہ اس صورت کے ذریعے سے حضور کو یہ اطلاع دی گئی کہ آپ کی دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے. چنانچہ حدیث میں جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا نوعیت الی نفسی، مجھے میری موت کی اللہ نے اطلاع دے دی. اس صورت کے ذریعے اللہ نے حضور کو اطلاع دی کہ آپ کی دنیا کی زندگی اب فنش ہونے والی ہے. اور جب یہ صورت نازل ہوئی ہے اور حضور نے صحابہ کو پڑھ کر سنائی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زار زار رونے لگے. تو سارے صحابہ کو حیرت ہوئی کہ اتنی شاندار خوشخبری تو کبھی قرآن میں نازل نہیں ہوئی اور یہ بڑے میاں رو رہے ہیں. یہ رونے کا وقت ہے یا خوشی منانے کا وقت ہے؟ مکہ فتح ہو گیا، اللہ کی مدد آ گئی، سارا جزیرۃ العرب اسلام میں داخل ہوا. اسی کے لیے تو پاپڑ بیل رہے تھے 10 سال سے، جنگیں لڑ رہے تھے، مقصد حاصل ہوا، خوشی کا وقت ہے اور یہ بڑے میاں رو رہے ہیں. کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. حضور سمجھ گئے کہ جیسا حضور نے فرمایا تھا یہ بعد میں فرمایا تھا، اس وقت نہیں فرمایا، بعد میں فرمایا تھا کہ مجھے اس صورت کے ذریعے میری موت کی اطلاع دی گئی. حضور سمجھ گئے کہ ابو بکر اس صورت کے نزول کا مقصد سمجھ گئے تو اس پر رو رہے. تو حضور نے تسلی دی ابو بکر اور کئی باتیں اس موقع پر فرمائی. حضور ایک بات تو یہ فرمائی کہ جانی اور مالی جتنا احسان مجھ پر ابو بکر کا ہے میں کسی اور کا مجھ پر احسان نہیں. یہ ان کو ڈھارس دلائی، ان کی ہمت. اور لوگوں سے کہا کہ آپ جانی اور مالی، جب جان پیش کرنے کا وقت آئے، مال پیش کرنے کا وقت آئے تو جتنی قربانی، جتنا احسان مجھ پر ابو بکر کا ہے اتنا احسان کسی کا نہیں. دوسری بات حضور نے فرمائی کہ جتنی کھڑکیاں مسجد کی طرف گھروں کی کھل رہی ہیں سب کھڑکیاں بند کر دی جائیں، صرف ابو بکر کی کھڑکی باقی رکھی ہے. تیسری بات یہ فرمائی کہ میں نے اللہ کو جگری دوست بنایا. اگر اللہ کے علاوہ میں کسی کو خلیل جگری دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا. لیکن ابو بکر بھی میرے جگری دوست نہیں، میرا جگری دوست اللہ ہے. میں اللہ کے علاوہ کسی کو جگری دوست نہیں بناتا. یہ اسلامی بھائی ہیں، اسلامی برادر ہیں. اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. یہ ساری باتیں حضور نے اس وقت کہی تھی اس لیے کہ وہ سمجھ گئے تھے اور رونے لگے تھے کہ اب حضور کی زندگی ختم ہونے جا رہی. اس صورت کے نازل ہونے کے 3 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد جب ربیع الاول میں حضور کا انتقال ہو گیا تب سب صحابہ سمجھے کہ ابو بکر اس وقت سمجھے تھے اور ہم نہیں سمجھے. بہرحال اس صورت کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی گئی کہ آپ کا ٹائم پورا ہو رہا ہے، لہذا زندگی کے آخر میں آدمی کو تیاری موت کی کرنی چاہیے. دیکھو کب زندگی آف ہو جائے کچھ پتہ نہیں. کیا ہم نے بچے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر دفن نہیں کیے؟ جوان اپنے کندھوں پر لے جا کر دفن نہیں کیے؟
ادھیڑ عمر دفن نہیں کی. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی بڑھاپے تک پہنچے، لیکن دنیا کا جو عام طریقہ چل رہا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ آدمی بڑھاپے تک پہنچتا ہے اور بڑھاپا ہو کر کے مرتا ہے. لہذا جب سر میں یا داڑھی میں سفید بال نظر آنے شروع ہو جائیں تو بس موت کی تیاری شروع کر. اب کچھ پتہ نہیں ہے کتنی دیر کے بعد میں ہو سکتا، کوئی 100 سال میں ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ جب واعظ رب آیا، اللہ کی طرف سے نصیحت کرنے والا، یہ سفید بال داڑھی میں یا سر میں سفید بال شروع ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نصیحت کرنے کے لیے واعظ رب ہیں کہ اب سمجھ لو تمہارا دنیا کی زندگی پوری ہونے آ رہی، آخرت کی کوئی تیاری کرو. تو ہر بندے کو جب زندگی اس کے آخری مرحلے میں داخل ہو جائے تو پھر اسے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. اس کے بعد ایک لمبا مضمون ہے، وہ مضمون ابھی بیان نہیں کرتے. وہ یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت دوہری ہے، ڈویل، اور تمام انبیاء کی بعثت اکہری تھی. وہ نبی امت کی طرف مبعوث ہوتے، پھر جب ضرورت پڑتی تھی اگلا نبی آتا، پھر ضرورت پڑتی تھی اگلا نبی آتا. اب حضور کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے نیا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت دوہری تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا واسطہ جزیرۃ العرب کی طرف مبعوث تھے، اور جزیرۃ العرب کے جو لوگ تھے یعنی صحابہ کی جماعت، وہ حضور کے مشن کو لے کر پوری دنیا میں پہنچے گی. یہ صحابہ اور صحابہ کے بعد قیامت تک امت بھی مبعوث ہے. یہ حضور کا دین قیامت تک لوگوں کو کون پہنچائے گا؟ حضور تو پردہ فرما گئے، یہ امت پہنچائے گی. یہ حضور یہ سیکنڈ مبعوث ہے. اور ایک حدیث نہیں، بہت حدیثیں ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے بعد حضور کی امت کو مبعوث فرمایا ہے. یہ لمبا مضمون ہے، اس کے دلائل ہیں، قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ ہے. مجھے اس وقت کیا سمجھانا ہے کہ حضور کی بلا واسطہ بعثت جزیرۃ العرب کی طرف تھی، وہاں کام پورا ہو گیا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارا جزیرۃ العرب امنڈ پڑا ہے، اور سال 6 مہینے میں جزیرۃ العرب میں اسلام کے علاوہ کوئی دین، دھرم، مذہب باقی نہیں رہے گا. تو حضور کا کام پورا ہو گیا. اب حضور دنیا میں کیوں رہیں گے؟ اب حضور کے جانے کا وقت آ گیا. جزیرۃ العرب سے باہر دین کی دعوت لے کر چلنا، یہ تو امت کا، صحابہ کا کام ہے. پھر صحابہ کے بعد اگلی امت، پھر اگلی امت. آج بھی یہ کام امت کا ہے اور قیامت تک یہ کام امت ہی کا ہے. اور یہ امت جو کام کر رہی ہے یہ حضور کے نائب ہونے کی حیثیت سے کر رہی ہے. سورۃ الجمعہ میں اللہ نے امت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. وَهُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ. پھر آگے ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. اللہ نے حضور کی امت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور یہ کہا کہ اللہ وہ ہستی ہے جنہوں نے امیین میں انہی میں سے رسول بھیجے. امیین جزیرۃ العرب کے رہنے والے ناخواندہ لوگ. اور فرمایا وآخرین منہم، اور انسانوں میں سے باقی کی طرف بھی اللہ نے حضور کو بھیجا. یہ امت کو 2 حصوں میں کیوں تقسیم کیا؟ ایک میں کام حضور خود کریں گے اور ایک میں کام حضور کی امت حضور کے نائب ہونے کی حیثیت سے کرے. یہ 2 حصوں میں امت کو سورہ جمعہ میں تقسیم کیا گیا. بہرحال جس امیین کی طرف حضور بلا واسطہ مبعوث فرمائے گئے تھے وہاں کام پورا ہو گیا، تو یہ صورت نازل کر کے حضور کو اطلاع کر دی گئی کہ اب آپ کا دنیا کا وقت پورا ہونے آ رہا ہے، اب آپ ہمارے یہاں آنے کی تیاری کریں. اس صورت کو یہاں یا ایھا الکافرون قل یا ایھا الکافرون کے بعد جو رکھا گیا ہے وہ اس مناسبت سے رکھا گیا ہے کہ
ابتدائی احوال میں چاہے کیسے ہی ناگفتہ بے احوال ہو، مسلمان کا ہاتھ دبا ہوا ہو، ہر چاروں طرف سے ظلم و ستم ہو رہا ہو، لیکن مسلمانوں کو اہل حق کو اپنے موقع پر جمے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، اہل باطل کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے، کوئی جھگڑنا بھی نہیں، ان کے ساتھ کوئی جھگڑا بھی نہیں کرنا، کوئی کمپرومائز بھی نہیں کرنا، لکم دینکم ولی دین، اپنے کام میں لگا رہو۔ تو بہت جلد وہ دن تم دیکھ لو گے کہ اللہ کی مدد آ جائے گی، دین کا بول بالا ہوگا اور اسلام کا ہاتھ نیچے سے نکل کر اوپر آئے گا۔ اسلام کے دور اول میں تو جو نقشہ ہے وہ تاریخوں میں پڑھو، لیکن میرے بھائیوں اب صورتحال اسلام کی اشاعت کی، اسلام کے پھیلنے کی وہ صورتحال نہیں ہے جو دور اول میں تھی۔ آپ جانتے ہو وہ مکہ والے جو مسلمانوں کے اور حضور کے خون کے پیاسے تھے، جب مکہ فتح ہوا اور کعبہ شریف کی چابی، جو چابی بردار تھا اور جو غیر مسلم ہے، چابی مانگی اور کعبہ کھولا، اس میں سب مورتیاں توڑی، سارا کعبہ دھویا، غسل کیا، کعبہ بند کیا، چابی لا کر حضور کے ہاتھ میں دی۔ تو 3 آدمی آ کر کھڑے ہوئے۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ چابی مجھے دیجیے۔ وہ حضرت علی بمنزلے بیٹے کے ہیں، داماد ہیں۔ حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ چابی مجھے دیجیے، وہ چچا ہیں بمنزلے باپ کے۔ اور تیسرا وہ جو اصل جس کے پاس چابی تھی وہ چپ چاپ بیچارہ کھڑا ہے، کیسے مانگے؟ وہی نازل ہوئی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها۔ اللہ تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ چابی جس سے لی ہے اسی کو دو۔ چنانچہ حضور نے اس غیر مسلم کو یہ کہہ کر چابی دی کہ خالدتن خالدتن لا یاخذ منک الا ظالم، یہ نسلوں تک تیرے ہی خاندان میں یہ چابی رہے گی، اس سے یہ چابی ظالم ہی لے گا۔ یہ سارا کعبہ، سارا مطاف مشرکین سے بھرا پڑا ہے، اور وہاں یہ آیت نازل ہوئی اور چابی حضور نے اس کو دی۔ اس واقعے کا اثر یہ ہوا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے مکے میں کوئی غیر مسلم نہیں رہا۔ آج واقعات کے اتنے دور اثر ہوتے ہیں، رات شام ہوتے ہوتے سورج، جس دن مکہ فتح ہوا ہے اس دن سورج غروب ہونے سے پہلے پورا مکہ مسلمان ہو گیا۔ جو 23 سال کی محنتوں سے، 20 سال کی محنتوں سے مسلمان نہیں ہوا، وہ اللہ کا جب فیصلہ ہوا تو مسلمان ہو گیا۔ تو آج جو نقشہ ہے، ہم انڈیا میں بہت لوگ ہندو مسلمان ہونا چاہتے ہیں مگر نہیں ہو پاتے۔ آپ امریکہ اور یورپ میں ہیں، یہاں تو اللہ کا کرم ہے کہ لوگ اوپن مائنڈ ہیں، اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور سمجھ میں آ جاتے تو مسلمان بڑی آسانی سے ہو جاتے ہیں، مگر پھر بھی جتنے ہونے چاہیے نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ 2 چیزیں مانے ہیں میرے بھائیوں، اس کو سمجھ لیں۔ 2 چیزیں مانے ہیں۔ ایک، اسلام کی کتاب دعوت 2 ہیں، ایک وہ قرآن شریف رکھا اور ایک ملت کا عمل، مسلمانوں کا عمل، یہ کتاب دعوت ہے۔ یہ جو قرآن شریف رکھا ہے اس کو تو کون مطالعہ کرتا ہے؟ پڑھے لکھے لوگ تھوڑے سے مطالعہ کرتے ہیں، باقی ہر انسان تو مسلمانوں کو دیکھتا ہے کہ اسلام مذہب کے ماننے والے یہ مسلمان کیسے ہیں، مسلمانوں ہی سے تو اسلام کو سمجھیں گے۔ دور اول میں اسلام کی جو کتاب دعوت قرآن ہے اور مسلمانوں کی جو کتاب زندگی تھی وہ ایکول تھی، سیم تھی، جو قرآن میں ہے وہی مسلمانوں میں تھا۔ آج وہ نقشہ نہیں رہا۔ آج ایک غیر مسلم دیکھتا ہے کہ بھئی یہ اسلام کا ماننے والا میرا نیبر، میرا پڑوسی،
میں شراب پیتا ہوں، یہ بھی شراب پیتا ہے، میں داڑھی مونگتا ہوں، یہ بھی داڑھی مونگتا ہے، میں بھی جھوٹ بولتا ہوں، یہ بھی جھوٹ بولتا ہے، میں بھی سود لیتا دیتا ہوں، یہ بھی سود لیتا دیتا ہے، میں یہ کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہے، تو پھر میرے مذہب میں اور اسلام میں فرق کیا؟ یہ وہ چیز ہے جو آج اسلام کو پھیلنے سے روکے ہوئے ہے۔ اگر آج مسلمان قرآن کا نمونہ بن جائے تو دور اول کی بہار واپس لوٹ سکتی ہے۔ رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا کا نقشہ آج بھی آ سکتا ہے، مگر یہ بڑا مشکل مسئلہ ہو گیا ہے، کیونکہ عام انسان مسلمانوں کی لائف کو دیکھ کر اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پڑھ کر کے تو بہت پڑھے لکھے کچھ لوگ فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہے جو مانے بنتی ہے، دوسری چیز دور اول میں اپنائیت تھی، جو مسلمان ہو مسلمان اسے اپنا لیتا ہے۔ کوئی بھی غیر مسلم جس آدمی کے ہاتھ پر مسلمان ہو، اس آدمی کا جو خاندان اور قبیلہ ہے، اس خاندان اور قبیلے کا ایک فرد بن جاتا ہے۔ اب اس کی مدد کرنا پورے خاندان کا کام ہے۔ اگر وہ مرد ہے تو اس کی نکاح کرنا یہ خاندان کی ذمہ داری ہے، وہ عورت ہے تو اس کے لیے نکاح کرنا یہ خاندان کی ذمہ داری ہے، اس کو دین سکھانا یہ خاندان کی ذمہ داری ہے، وہ غلطی کو اگر غلط کام کرے تو ہاتھ پکڑنا یہ خاندان کی ذمہ داری ہے۔ تو پہلے اور پھر وہ خاندان کی جو نسبت ہے وہ مل جاتی تھی۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کا نام پاک ہے محمد، ان کے والد کا نام ہے اسماعیل، ان کے دادا کا نام ہے ابراہیم، ان کے پردادا کا نام ہے مغیرہ۔ یہ مغیرہ جو پردادا ہیں وہ ایک جوفی نامی آدمی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے جو بخارا کا حاکم تھا، تو حاکم ہونے کی وجہ سے وہ اس خاندان میں شامل ہو گئے تھے۔ امام بخاری کے ساتھ بھی جوفی آتا ہے کہ یہ بھی اس قبیل خاندان کے، حالانکہ یہ پوتے پر پوتے ہو گئے ہیں ابھی اسی خاندان کے۔ یہ اپنائیت تھی، آج وہ اپنائیت نہیں رہی، اور الحمدللہ یورپ اور امریکہ میں تو تھوڑی بہت اپنائیت ہے، ہمارے ہندوستان میں تو بالکل نہیں۔ اور اگر کوئی ہندو مسلمان ہو جائے اور اس کو سہارا نہ ملے تو بیچارہ مسلمان کیسے رہے؟ مسلمان ہوتے ہی اپنے خاندان سے تو کٹ گئے، خاندان تو اس کا دشمن ہو گیا، اور جس نے جو مذہب قبول کیا اس مذہب والوں نے اس کو اپنایا نہیں۔ میں ایک مثال دوں، میں رامدیر گجرات میں رامدیر ایک بڑا قصبہ ہے، وہاں پہلے پڑھاتا تھا، تو میرے محلے میں ایک ڈاکٹر تھے، وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ مسلمان ہو گئے۔ پہلے پتہ نہیں کیا تھا، بیوی اور دو لڑکیاں اور بیوی، اور وہ چاروں مسلمان ہوئے تھے، میرے محلے میں رہتے تھے۔ وہ کبھی کبھی میرے پاس آ کر بیٹھتے تھے، ڈاکٹر، اور وہ سر کی آنکھوں سے روتا تھا کہ میری اب دو لڑکیاں ہیں، کیا کروں، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں۔ اب ظاہر ہے لڑکا ہو اگر شادی ہونے میں دیر ہوتا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن لڑکیاں گھر میں بڑی ہو جائیں اور کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو، شادی نہ ہو، تو باپ کے لیے تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو میرے پاس آ کر وہ ڈاکٹر تھا، بڑا آدمی، ہوتا تھا بیچارہ کہ میں کیا کروں۔ میرے لڑکے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس وقت میرے بھی اللہ کے فضل لڑکے تھے، میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ خیر پھر میں چلا گیا، دیوبند مدرس ہو کر چلا گیا، پھر وہ ڈاکٹر صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، پھر میں ایک مرتبہ رامدیر میں گیا تو معلوم ہوا دونوں لڑکیوں کی شادیاں دو مولویوں سے ہوئی ہیں، اور وہ اب بھی صورت میں دو مولویوں کے ساتھ ان کی نکاح ہوئے ہوئے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مسئلہ ڈاکٹر بیچارہ روتا تھا کہ کیا کروں، میری لڑکیاں بڑی ہو گئی ہیں، کوئی مسلمان اٹھاتا نہیں ان لڑکیوں کو۔ یہ وہ مسائل ہیں جو مسائل دور اول میں نہیں تھے۔ دور اول میں اپنائیت تھی، فوراً اس نو مسلم کو اپنا لیا جاتا تھا اور خاندان کا ایک جز بنا لیا جاتا تھا، ہر مدد اس کی جاتی۔ آج ایشیا میں تو یہ اپنائیت کا نقشہ ہی نہیں رہا،
وہاں تو لوگ قوموں میں تقسیم ہو گئے ہیں کہ یہ فلاں قوم، یہ فلاں قوم، یہ فلاں قوم، قوموں ہی میں شادی بیاہ ہوں گے، نہ لڑکی باہر دیں گے نہ باہر سے لیں گے۔ لیکن یورپ اور امریکہ میں الحمدللہ یہ صورتحال نہیں ہے، اس لیے اسلام قبول کرنے والوں کا تناسب یورپ اور امریکہ میں زیادہ ہے۔ اگر یہ بات جو دور اول میں اپنائی ہے، اگر آج ہم شروع کر دیں تو اس صورت پاک میں جو فرمایا گیا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہ مزدہ، یہ خوشخبری جو قرآن نے بیان کی ہے ان کا وقوع آج بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال مسلمان کہیں کتنی بھی تھوڑی تعداد میں ہو، دبا ہوا ہو، اس کا ہاتھ نیچے ہو، مخالفینوں کا ہاتھ اوپر ہو، مسلمان کو کبھی نہیں ڈرنا ہے۔ لکم دینکم ولی دین، اپنے موقف پر جمے رہو، ایک نہ ایک دن نیچے سے ہاتھ نکل کر اوپر ہوگا۔ وآخر دعوانا جی